تطہیرا ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آل محمد کی عزت و عظمت پہ ان کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مل کر باجماعت بآواز بلند صلوات. کافی حضرات تشریف فرما ہے لیکن درود کی آواز آہستہ ہے، بلند آواز سے صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات غیر سادات سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو مالک کائنات بابا سید ندیم عباس قاسمی، سید اذن قاسمی، سید ابو ذر قاسمی، زوار لطیف رضا کربلائی، رضا عباس نقوی صاحب، دیگر سادات مومنین کی یہ فرش ازا کی محنت مالک کائنات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آپ جتنے بھی عزادار باب الحوائج کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو، یہ سخی کا دروازہ نہیں ہے، یہ کریم کا دروازہ ہے. سخی مانگنے پہ عطا کرتا ہے اور کریم مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے. آپ جتنے بھی مومنین و مومنات مولا کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو، مالک آپ سب کے رزق، بخت، عزت، وقار میں وسعت عطا فرمائے. مالک کائنات آپ کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جو زیارات مقدسہ پہ جانا چاہتا ہے، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت چاہتا ہے، جو بیمار ہے شفا یابی کے لیے، جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ کے لیے، جو تنگ دست ہے رزق کی وسعت کے لیے، جو کسی مشکل میں مبتلا ہے اس مشکل کی دوری کے لیے، آل محمد کی عزت و عظمت پہ مل کر باجماعت بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہے اجازت بات کا آغاز کیا جائے. آپ کی کل کی محبتیں، مودتیں، آپ کا پیار، آپ کی دعائیں وہ ذہن میں نقش ہے. اور کل ہماری بات یہاں پہ رکی تھی کہ مولا علی نے اپنی اس فضیلت پہ اتنا فخر اس لیے کیا تھا کہ جب اللہ رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا تھا تو ایک طرف اللہ تھا، دوسری طرف میں علی تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا بولنا بتا رہا ہے کہ کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں نقش ہے، اور جو آپ نے دعائیں دی، جو آپ سے پیار وصول کیا، وہ میرے دل و دماغ میں بھی نقش ہو چکی ہے. مولا آپ سب کے رزق اور بخت میں وسعت عطا فرمائے. مومنین اکرام مولا علی سلونی سلونی کا دعویٰ کرتے تھے کہ پوچھو پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے، علی تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا. کتنا بڑا دعویٰ ہے علی کا، کوئی چھوٹا دعویٰ تو نہیں ہے عظیم بھائی، بہت بڑا دعویٰ علی کا کہ جو پوچھنا ہے علی سے پوچھو. لاہور والوں میں پھر کہہ رہے ہو، بہت بڑا علی کا دعویٰ کہ علی کہہ رہے جو پوچھنا ہے وہ پوچھو. لیکن علی کا اس سے بھی بڑا ایک اور دعویٰ ہے. وہ کیا؟ علی جب سائل کے سوال کا جواب دیتے تھے تو علی اسے روک کے کہتے تھے رک جا، جو علی نے تجھے جواب دیا ہے علی سے پلٹ کر پوچھو، یا علی جو آپ نے جواب دیا ہے
بھائی ساؤنڈ سسٹم والے اللہ تیری زندگی دے، تندرستی دے، کیا خوبصورت ساؤنڈ سسٹم، یہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ ان دلوں میں ہمارے گلے ہماری آواز تھکی ہوتی ہے، لیکن یہ تھکی ہوئی آواز خوبصورت انداز پہ پہنچا رہے ہو۔ مالک تیرے رزق اور وقت میں وسعت عطا فرمائے۔ جو جہاں جہاں بیٹھا ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بابا ندیم قاسمی شاہ جی کی موجودگی میں گدا گرے دہلیز سلمان کربلا گاہ میں شاہ کے اس مرکزی اجتماع میں علی بادشاہ کا بہت بڑا دعویٰ آپ حضرات کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہا ہے۔ علی کہتے ہیں جو میں نے تجھے جواب دیا ہے تیرے سوال کا، جو سوال تو نے علی سے پوچھا، علی نے تجھے جواب دیا۔ جواب سن کر گھر نہ جا، بلکہ پلٹ کر علی سے پوچھ، یا علی جو جواب دیا ہے وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جب تک علی والے سارے نہیں بولو گے میں بار بار علی کا جملہ یہی دہراؤں گا، یا علی جو آپ نے جواب دیا ہے وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یا علی جو آپ نے جواب دیا ہے وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ لاہور والوں علی کا یہ دعویٰ مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ ایک دن غریب شام امیر صبح و شام کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں بولے ابھی، نہیں بولے پھر سننا، غریب شام، سمجھتے ہو نا میں کس کا نام لے رہا ہوں؟ مجھے اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ جانا، غریب شام امیر صبح و شام کے سامنے علی بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس غریب شام نے علی سے کہا، یا علی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ علی کہتے ہیں پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگا یا علی آپ خاندان بنی ہاشم کے جو جوان ہیں، آپ کے جوانوں کی داڑھی ہوتی ہے گنی، یا علی بہت شکریہ چاچا تیری زندگی ہو، میرا بھائی تو آباد و شاد رہے۔ یا علی آپ خاندان بنی ہاشم کے جو جوان ہیں نا، ان جوانوں کی داڑھی ہوتی ہے گنی، اور ہمارے جو جوان ہیں نا ان کی داڑھی گنی نہیں ہوتی، کوئی بال کہیں پہ بولو صحیح نا، جو سمجھ گیا بہت شکریہ بھائی، کوئی بال کہیں پہ، کوئی سامنے آ کے بیٹھنا، کوئی بال کہیں پہ۔ یا علی اور میں نے آپ کا ایک دعویٰ سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ سے جب بھی کوئی سوال پوچھتا ہے آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ علی سے پلٹ کر یہ پوچھو، یا علی جو جواب دیا ہے وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یا علی آج قرآن سے بتائے کہ قرآن میں آپ کی اور میری داڑھی کا تذکرہ کہاں ہے؟ تھوڑی سی آواز اور کھو نظر، یا علی آج آپ یہ بتائے کہ قرآن میں آپ کی اور میری داڑھی کا تذکرہ کہاں پہ ہے؟ قدموں پہ بھی کھڑے ہو جاؤ گے، لاہور والوں حق کے سماعت ادا نہیں ہوگا، لیکن جملہ بہت بڑا ہے۔ یا علی آج آپ یہ بتائیں قرآن میں آپ کی اور میری داڑھی کا تذکرہ کہاں ہے؟ شاہ ممکنات، ہاشم کی غیرت، مطلب کے پوتے، زہرا کے شوہر، عین اللہ، عزل اللہ، راس اللہ، جلب اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، ولی اللہ، حجت اللہ، بقیت اللہ۔ علی بادشاہ نے اسے مسکرا کے کہا جام مسجد سے قرآن لے کر آیا۔ علی کہتے کھول، یہ دیکھ اللہ قرآن میں تیری اور میری داڑھی کا ہی تو تذکرہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد
طیب یخرج نبتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا. علی کہتے ہیں یہ دیکھ قرآن میں تیری اور میری داڑھی کا ہی تو تذکیہ ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جو طیب زمین ہوتی ہے اس کا پودا گنا ہوتا ہے، اور جو بنجر زمینیں ہوتی ہے اس کا پودا کھائے کھائے گا. بیٹھے ہو، جو کھڑے ہو، جرت سے بولو، للکار کے بولو، زور سے بولو، طاقت سے بولو، کلندی آلو. علی کہتے ہیں یہ دیکھ قرآن میں تیری اور میری داڑھی کا ہی تو تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو پاک زمین ہوتی ہے اس کا پودا گنا ہوتا ہے، اور جو بنجر زمینیں ہوتی ہے. آپ جیو جوان ہو. چلو یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں اس جملے پہ آخری ماتمی حلالی تک سب کی نعرے کی صدا بلند ہونی چاہیے. اب کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کون علی سے پیار کرتا ہے اور کون فلاں خاندان سے پیار کرتا ہے. وہ اپنے چہرے کی طرف ہی دیکھ لے. داڑھی گنی ہے علی کا چاہنے والا ہے، داڑھی لمبی ہے معاویہ کا چاہ. اب بولو حیدر 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 کیا کہنے کا میں شوالو سارے بولو حیدر. بسم اللہ. اللہ نہیں ایسے نہیں. پانی نجس کپڑے کو پاک کرتا ہے، پانی نجس کپڑے کو پاک کرتا ہے، زمین کی مٹی جوتی کے نجس تلوے کو پاک کرتی ہے، سورج کی روشنی نجس چھتوں اور نجس دیواروں کو پاک کرتی ہے. اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، اور علی کی ولایت شجرہ نسب کو پاک کرتی ہے. اچھا شاباش. جیو چاچا آپ جیو. آج 7 محرم کی شب ہے. پورے پاکستان میں کل کے دن شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد ہوگی. جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہو، اللہ تمہارے بیٹوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے. شہزادہ قاسم کی کل مہندی برآمد ہونی ہے،
اور لوگ کہتے ہیں یہ مہندی کا تذکرہ کہاں ہے؟ میں دربار آل محمد سے پکار کے اس کو طاقت فکر دینا چاہتا ہوں، جب بھی اللہ کسی ماں کو بیٹا دیتا ہے نا، وہ بیٹے کو دیکھ کے ہی کہتی ہے یہ جوان کب ہوگا، کب میں اس کے چہرے دیکھوں گی۔ یہ ہر ماں کی حسرت اور تمنا ہوتی ہے، لیکن جس ماں کا یا جس بیٹے کا باپ اس دنیا سے چلا جائے، جو بیوہ ہو جائے، اس کی حسرتیں اور ہوتی ہیں۔ عزاداران کریم کربلا، کیا بی بی ام فروا کی یہ حسرت نہیں تھی؟ کب میرا قاسم جوان ہوگا، میں اسے دلہا بناؤں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کربلا کا یہ واحد دلہا ہے شہزادہ قاسم، یا کائنات کا واحد دلہا ہے شہزادہ قاسم، جس کے باراتی سیاہ لباس پہن کر آتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس خطر پہ ہائے کہہ دینا عزاداران حسین۔ واحد دلہا ہے شہزادہ قاسم کہ جس کا غم منانے کے لیے سارے سیاہ لباس پہ آتے ہیں۔ اور عزاداران امام مظلوم کربلا، ہمیشہ ماں اپنے بیٹے کے بازو پہ امام زامن باندھتی ہے کہ میرے بیٹے کی خیر ہو، میرے بیٹے کی حفاظت ہو، میرا بیٹا نظر بد سے محفوظ رہے، میرے بیٹے کی لمبی زندگی ہو۔ اور میری ماں بہنوں، آپ نے اس سطر پہ ہائے کہنی ہے۔ ہمیشہ ماں اپنے بیٹے کو امام زامن لمبی زندگی کے لیے پہناتی ہے۔ یہ کربلا کا وہ یتیم ہے جس کے بازو کا تعویذ لمبی زندگی کے لیے نہیں تھا، بلکہ بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی کو وصیت تھی کہ حسین جب شہادتوں کا وقت آئے، میرے قاسم کو یتیم سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا، میرے قاسم کی قربانی کرو۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جو ماتم اور ہائے کر رہے ہو، رونے کی راتیں ہیں، رونے کے دن ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، شہزادہ قاسم، شہزادہ قاسم، یہ دلہا بننے کا راز کیا ہے؟ اس راز سے پردہ ہٹانے لگا ہو، شاید مکمل شہادت نہ پڑھ سکو، لیکن بڑے آرام سے عظیم بھائی چند سطریں سن لو۔ سب سے پہلے داؤد نبی نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک معصوم بچے کو دیکھا جو 7 سال کا تھا، بڑا خوبصورت و حسین۔ اس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بچہ بڑا رو رہا تھا۔ حضرت داؤد نبی نے اس بچے کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ بڑے آرام سے دھیان سے یہ سطریں سننا۔ داؤد نبی نے اس بچے کو اپنی کفالت میں لے لیا اور کہا میرے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں جب یہ جوان ہوگا میں اس کی شادی بھی کروں گا، میں اس کو سہرے بھی پہناؤں گا، کیونکہ اس کے ماں باپ کی حسرت تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو شادی کرے، سہرے پہنائے۔ داؤد نبی نے ادھر یہ منت مانی، ادھر عرش سے فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے کہا داؤد نبی، اللہ کہہ رہا تو منتیں مان رہا ہے، 7 دنوں بعد یہ بچہ فوت ہو جائے گا، یہ بچہ مر جائے گا، یہ بچہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ داؤد نبی نے زارو کتار رونا شروع کیا۔ داؤد نبی نے جیسے ہی رونا شروع کیا، امت والوں نے پوچھا نبی کیوں روتا ہے؟ کہا اللہ نے خبر دی ہے 7 دن بعد یہ بچہ مر جائے گا، اور میں نے منت مانی تھی کب یہ جوان ہوگا اور میں اس کی شادی کروں گا۔ ماتم کر کے جوانوں، میری ماں بہنوں، بڑے غور سے اس جملے کو سننا اور پھر کربلا کے دلہے کا
قاسم کو پرسہ پیش کرنا۔ داؤد نبی کی امت نے کہا داؤد نبی 7 دن بعد اس نے مر جانا ہے، حسرت اور منت تو ابھی بھی پوری ہو سکتی ہے، ہم اپنے قبیلے سے ایک بچی دیتے ہیں، رسمن اس کی شادی کر دو۔ داؤد نبی نے رسمن اس بچے کی شادی کرنا شروع کی۔ جب بچے کو سہرے پہنائے، بچے کو مہندی لگائی گئی، رونے کے لیے میری ماں بہنوں یہ جملے ہیں، جیسے ہی بچے کو سہرے پہنائے 2 دن گزرے، 5 دن گزرے، 7 دن گزرے، 15 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، امت پاس آ گئی۔ امت نے آ کے کہا داؤد نبی تو نے تو کہا تھا یہ 7 دن بعد مر جائے گا، یہ تو مہینہ گزر گیا ہے ابھی تک زندہ ہے۔ داؤد نبی نے رو کے کہا جب میں اس کو سہرے پہنا رہا تھا اللہ کا فرشتہ دوبارہ آیا، فرشتے نے آ کے کہا داؤد اللہ کہہ رہا ہے یہ دلہا بنتے ہوئے بڑا حسین لگ رہا ہے اور اس کو موت نہیں آ پائے گی، دلہا بننے کے صدقے میں اللہ نے اس کی زندگی بڑھا دی ہے۔ او زداران کریم کربلا، حسین نے قاسم کو ایک دن میں چند گھنٹوں کے لیے دلہا بنایا، شاید اس کے چہروں پہ کسی کو ترس آ جائے، شاید کوئی اس کو قتل کرنے سے باز آ جائے، شاید قاسم کو کوئی ٹکڑوں میں تقسیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تیرا ماتم اور پرسہ قبول کرے، اور جوان مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ عزاداران کریم کربلا، شہزادہ قاسم کو ماں نے کہا قاسم جا اپنے چچا حسین سے موت کی اجازت لے کر آ۔ عزاداران حسین، حسین کہتے قاسم ماتم بھی کرتے آنا، ہائے تو کہہ سکتے ہو نا، اگر ماتم سر پہ سینے پہ نہیں کر سکتے ہائے تو اختیار میں ہے نا۔ او میری ماں بہنوں جوانوں بزرگوں، ہائے کہہ کے یہ جملہ سننا۔ عزاداران کریم کربلا، جیسے حسین سے اجازت مانگی نا شہزادہ قاسم نے، حسین کہتے قاسم تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہوتے ہیں، قاسم تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک تو میرے بھائی حسن کی نشانی، دوسرا میری بیٹی کا گھر اجڑتا ہے۔ ہائے کہہ دینا میری ماں بہنوں، عزاداران کریم کربلا، جیسے پھر کہا جا قاسم اللہ جا اپنے چچا سے اجازت مانگ، بار بار اجازت مانگتے، بار بار حسین بھیجتے گئے۔ اب بھی ام فروا نے کہا قاسم آ میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، وہاں پہ آئے جہاں کرسی پہ حسین ابن علی بیٹھے تھے، بھاوش کو آتے دیکھا۔ عزاداران کریم کربلا، حسین جیسے صابر امام نے کرسی کو چھوڑ دیا، کھڑے ہو کے کہا باوج مجھے بلایا ہوتا میں خود آپ کے پاس چل کے آ جاتا، باوج آپ کیوں آئی ہو؟ رو کے بی بی ام فروا نے کہا حسین میں آج سوالن بن کر آئی ہوں، ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا جوانو، کہا میں سوالن بن کر آئی ہوں۔ حسین نے رو کے کہا باوج سوچ کر سوال کرنا، یہ مدینہ نہیں کربلا ہے۔ عزاداران کریم کربلا، جیسے یہ کہنا سوچ کر سوال کرنا، کہا میرے قاسم کو موت کی اجازت دے دے۔ اور عزاداروں موت کا نام آیا، باوج اس کے جانے سے میرا نقصان ہوتا ہے۔ حسین ابن علی کو جیسے ہی یہ کہا، بی بی ام فروا نے کہا قاسم میرے قریب آستین کو الٹا کر بازو سے تعویذ اتارا، تعویذ اتار کے حسین کو دیا، حسین نے تعویذ پڑھا، حسین نے ماتم کیا، کہا کیا لکھا ہے؟ کہا میرے بڑے بھائی حسن نے کہا ہے حسین جب میدان کربلا میں شہادتوں کا وقت آئے میرے قاسم کو یتیم سمجھ کر نظر انداز
حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مولا تیرا ماتم قبول کرے، مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جیسے ہی شہزادے قاسم کو اجازت ملی، بی بی ام فروا نے ہر ماں کو بلایا، ہر عورت بی بی کے خیمے میں آئی، حسین ابن علی دروازے پہ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ قاسم کو لباس پہنایا گیا، رو کے یہ جملہ سننا، قاسم کو لباس پہنایا گیا۔ ادھر حسین نے کہا اگر اجازت دو تو میں اپنے حسن کی نشانی قاسم کو اپنے ہاتھوں سے خود دستار پہنا دوں۔ اجازت لے کے حسین قریب آئے۔ حسین ابن علی نے امامے کا ایک پلڑا نیچے رکھا، امامے کا دوسرا پلڑا قاسم کے سر پہ باندھنا شروع کیا۔ والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ۔ جو پلڑا نیچے رہ گیا حسین نے اٹھا کے کہا قالوا انا للہ، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عزاداران امام مظلوم کربلا نہیں پڑھتا قاسم کیسے رخصت ہوا، آخری جملے سن لینا۔ عزاداران حسین، زین پر تھا تو قاسم تھا، زین پر تھا تو قاسم تھا، کربلا کا واحد شہید ہے شہزادہ قاسم۔ او میری ماں بہنوں جوانوں بزرگوں، کربلا کا واحد شہید ہے شہزادہ قاسم۔ ہر شہید کی لاش تب پامال کی گئی جب جسم سے روح نکل گئی۔ یہ کربلا کا واحد دلہا ہے قاسم، ابھی روح نہیں نکلی تھی کہ زندہ قاسم پہ انہوں نے گھوڑے دوڑانے، قاسم کی لاش ٹکڑوں میں، کوئی ٹکڑا گئی کوئی ٹکڑا۔ حوصلہ حوصلہ، مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ عزاداران کریم کربلا آخری جملہ سن لو، اسی پہ چھوڑنے لگا ہو، ماتم کر کے جملہ سن لو۔ ہر شہید کی لاش، ہر شہید کی لاش حسین خیموں میں اٹھا کے لائے۔ واحد کربلا کا شہید ہے شہزادہ قاسم، جس کی لاش نہیں گٹھری اٹھا کے حسین رکھ گئے۔ بار بار خیمے کے قریب آتے، بار بار پیچھے ہٹ جاتے، اس کو پکڑ لینا۔ عزاداران کریم کربلا، عزاداران حسین، بی بی فروا نے کہا میرا قاسم کہاں ہے؟ حسین نے گٹھری رکھی، گٹھری کا کھولنا تھا، کہا یہی تیرا قاسم ہے۔ ماں نے بیٹے کے ٹکڑے دیکھے، تڑپ کے بیوی نے رو کے کہا گانے والا ہاتھ کدھر گیا، سہرے والا چہرہ کدھر گیا؟ او قاسم میں تیرے ہاتھ چومنا، قاسم میں تیرا چہرہ